نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ساعتیں عطا فرمائی. سامعین ذی وقار، میں آج اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور شیخ کامل کی نگاہ کرم سے جس موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے الاخاء فی الاسلام، یعنی اسلام میں اخوت بھائی چارے کا تصور. یاد رکھیں، اخن یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بھائی، اور لغت میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور تعریف کی جاتی ہے ایکچول، تو یہ اخن سگے بھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ماں سے پیدا ہونے والے یا ایک باپ سے یا ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کے تعلق کو اخن ان کو کہا جاتا ہے، یعنی بھائی، سگے بھائی. اور اخن کی جو مذکر کے لیے جمع ہے دو طرح سے آتی ہے، اور وہ ہے اخوان اور اخواتن. اب میں اس لغوی بحث میں نہیں جانا چاہتا جس میں اہل بصرہ کا کہنا ہے کہ اگر اخواتن ہو تو وہ فقط نسبی بھائی کے لیے بولا جاتا ہے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے اور تعلیل. بس بنیادی ایک کنسپٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اخن کی جو مذکر جمع آتی ہے یعنی اخن کی، وہ اخواتن اور اخوانن ہے. اور بہن کے لیے جو بولا جاتا ہے عربی میں اسے اختن کہتے ہیں، اور اختن کی جمع اخوات ہے. میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ میں لغوی بحث سے نکلتے ہوئے ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، اور ہم اس پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کریں گے ایک بنیادی کنسپٹ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد. مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اخن 5 معنوں میں وارد ہوا ہے. اب وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو اخن کا جو لفظ ہے، جیسے میں نے لغوی بحث کے اندر ایک ہنس دیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے یا ایک ماں سے بہن بھائی جو پیدا ہوں یا ایک باپ کی طرف سے ہوں، یعنی سگے بہن بھائی آپ کہہ لیں، ان کے لیے قرآن نے اخن کا لفظ استعمال کیا ہے، بھائی چارے کا. اور اس کی ایک ہی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ. اور دوسرا جو ذکر کیا، یعنی ایک معنی تو یہ ہو گیا جو ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ان کے درمیان جو تعلق ہے اسے اخن بھائی چارہ کہا گیا. اور دوسری جگہ پر یوں بھی وارد ہوا جو ایک قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک فیملی، ایک قوم، اس قوم کے لیے بھی اخن کا، یعنی ان کا بھی تعلق جو ہوتا ہے آپس میں، اس کو بھی بھائی چارہ کہا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تو اب یہ جو حکم ہے یہ بھی یعنی قوم کی طرف بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے یعنی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا. تو یعنی یہاں جو لفظ بھائی استعمال ہوا وہ ایک قبیلے کے طور پر، یعنی قبائلی بھائی چارہ اسے کہیں گے. اور ایک تیسری قسم جو ہے وہ جو ایک محبت اور مودت سے رشتہ قائم ہوتا ہے دو چار لوگوں کے درمیان، یعنی اس کی وجہ اور بنیاد محبت اور مودت ہوتی ہے، اس تعلق کو بھی قرآن نے بھائی چارے سے تعبیر کیا ہے اور کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اسی طرح بھائی چارے کا ایک جو معنی ہے وہ ساتھی، دوست کے معنی میں لیا گیا ہے.
یعنی ساتھی متعلق جو ہوتا ہے انسان کا تعلق داری، اس کو بھی یعنی اس کی بنیاد ساتھی یعنی دوست، آپ کا کوئی ساتھی ہو تو اس کو بھی قرآن نے اس تعلق کو بھی بائی سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ کہا گیا ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ۔ اس پہ آگے چل کے میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اور ایک اور آخری یعنی پانچواں جو معنی ہے جو مفسرین نے ذکر کیا قرآن میں جو وارد ہوئے 5 معنی بھائی چارے کے، اخا کے یا لفظ اخن کے، ان میں ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی جو دین کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کیا گیا ہو۔ یوں اس کا پھر میں ایک پریمبل آپ کے سامنے رکھتا ہوں بالکل مختصر سا، اور وہ یہ کہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو لفظ اخن ہے وہ فقط سگے بھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مفسرین کے مطابق لفظ اخن قرآن مجید میں 5 معنی سے وارد ہوا ہے، اور ان 5 معنیوں میں سے یعنی پہلا یہ جو سگے ماں باپ سے جو یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے ان کو لفظ اخن سے تعبیر کیا، انہیں بھائی کہا گیا۔ پھر ایک قبیلے کے لوگوں کو بھائی کہا گیا، یعنی ایک قبیلے سے بھی تعلق رکھنے والے، یعنی ایک کی بنیاد ماں باپ بنی، جو ماں باپ سے پیدا ہوئے پہلے معنی میں، دوسری بنیاد ان کا قبیلہ بنا، ایک قوم بنی دوسرے معنی میں، اس قوم کی بنیاد پر ان کو بھائی کہا گیا، اور تیسرا جو معنی ہے اس کی بنیاد محبت اور مودت، یعنی جو محبت کی بنیاد پر رشتہ کسی دو کے درمیان جنم لیتا ہے اس کو بھی قرآن نے اخن سے تعبیر کیا۔ اور چوتھا جو ساتھی ہوتا ہے زندگی کا، کوئی آپ کا ساتھی ہے متعلق ہے، تو اس کو بھی قرآن نے یعنی جو اس ساتھ کی بنیاد پر تعلق قائم ہوتا ہے اسے بھائی کہا۔ اور پانچواں اور آخری جو معنی بیان کیا گیا وہ دین کی بنیاد پر، یعنی اس کی بنیاد دین بنی، انما المؤمنون اخوہ، بے شک جتنے مومن ہیں اہل اسلام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اب اگر ہم ان 5 معانی کو تھوڑا سا غور سے ہم دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ بے شک ماں باپ سے بھی پیدا ہونے والے بھائی ہیں، ایک قوم سے تعلق رکھنے والے بھی آپس میں بھائی ہیں، قرآن نے ذکر کیا ان کو۔ اسی طرح محبت کی بنیاد پر جنم لینے والے رشتے کو بھائی کہا گیا، ساتھی ہے اس کو بھائی کہا گیا، اور ایک اور آخری جو میں نے آپ کو کہا جو بڑا بنیادی وہ ہے جس کی بنیاد ایمان ہو، جس کی بنیاد دین ہو۔ ان 5 کو جب بنظر غور اور عمیق مطالعہ کیا جائے تو ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے مضبوط اس میں جو اخوت کا رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو دین کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اب اس میں میں بڑی شارٹلی اور بریفلی بات کروں گا۔ اب پہلا آپ لے لیں، اس میں جو ماں باپ کی وجہ سے بھائی ہوتے ہیں ان کا بھائی چارہ کس حد تک مضبوط ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے۔ گو کہ وہ بھائی ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، مگر میں جو بات بنیادی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اب یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ۔ یہ ذکر کیا گیا ہے قابیل اور حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، اور اس آیت میں نسل انسانی اور کائنات کا سب سے پہلا قتل ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے قابیل اور حابیل، تو کہا گیا کہ جب قابیل کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ پس وہ اپنے بھائی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دے، تو قابیل نے فقتلہ حابیل کو قتل کر دیا۔ یعنی اب میں جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ سگے ماں بھائی باپ سے جو رشتہ ہوتا ہے اور ماں باپ سے پیدا ہونے والوں کے درمیان رشتہ ہے تو اس کی ایک نوبت قتل بھی بن سکتی ہے، حالانکہ وہ کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یعنی سگے بھائی۔ یہی وجہ ہے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے رشتے اگر محض ان کی بنیاد صرف ماں باپ ہیں تو اس بنیاد پر رشتہ تھوڑا عرصہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، کبھی زمین پر، کبھی جائیداد پر، کبھی مال پر، اور اللہ معاف کرے پھر نوبت قتل و غارت گری تک آ جاتی ہے۔
کیونکہ میں نے یہ کہا کہ جو ایمان پر رشتہ قائم ہوتا ہے اخوت کا، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اور اس سے مضبوط اور اعلیٰ رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری میں نے بات ذکر کی کہ ایک قبائلی بھائی ہوتا ہے، یعنی ایک قوم، جو ایک قوم ہے، قومیں بھی ہمارے ہاں ہیں، اور ان قوموں کو بھی قرآن نے بھائی کہا ہے، وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام انہی میں سے ان کے بھائی، یعنی ان کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا، پھر انہی بھائیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب یہ قبائلی بھائی چارے کا میں آپ کو رزلٹ دے رہا ہوں کہ اگر قبائلی جو بھائی چارہ ہوگا، اس کی جو بنیاد ہوگی، وہ بھی اس نوبت تک آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو ساتھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی، کوئی ساتھی ہے آپ کا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بھائی چارے سے تعبیر کیا۔ قرآن نے کہا اخوت، تو اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ۔ اب یہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ وہ آپ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عمل تھے، تو دو شخص آئے، انہوں نے چھلانگ لگا کر آپ کی عبادت قدے میں آ گئے، تو آپ آ کے کہنے لگے آپ نے گھبرانا نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو ان میں سے دونوں ساتھی تھے جن کو بھائی کہا گیا، وہ خود آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں شکایت کی، ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا بھائی، ان ھذا اخی، یہ جو میرا بھائی ہے، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں شکایت دیکھیں کیا ہے کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور والی نعجۃ واحدہ، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، اور صاحب جب اپنی بات کرتا ہے تو بات میں مجھے دبا بھی لیتا ہے۔ تو اب یہ ایک ساتھی کے درمیان جو تعلق قائم ہونے والا ہے، اسی طرح محبت اور مودت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ سورج متقابلین کے مقام پر میں ان کے دلوں میں جو بغض اور کینیہ ہے نکال دوں گا۔ ان چار معنوں سے یہ جو ہم نے بیان کیے، چار معانی، بڑی چیز واضح ہو گئی کہ جو ماں باپ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے سگے بھائیوں کے درمیان، جو قبیلے کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ ہے، جو محبت اور مودت کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ ہے، اور جو ایک ساتھ کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ ہے، ان میں نے ایک آپ کے سامنے مثال رکھی۔ اس میں کہیں قتل ہے، کہیں عداوت ہے، کہیں ہوس نفس ہے، اور کہیں پر مار داڑ ہے، اور کہیں پر دباؤ ہے، اور کہیں پر یعنی کوئی نہ کوئی ایک نفسانی خواہش وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ چار رشتے آپ ایک طرف، جو میں نے آپ کو مثال دی ہے قرآن سے، ایک طرف رکھ لیں، اور ایک رشتہ قرآن میں آیا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک اہل ایمان، اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے صلح کرواتے ہیں، اور دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا گیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چوتھے سپارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو ہم نے اپنی نعمت سے یعنی آپ کو بھائی بھائی بنا دیا، آپ تو لڑنے جھگڑنے والے تھے، تو وہ نعمت کیا تھی؟ وہ دین کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں جو نعمت عطا کی، تو اس نعمت کے صدقے میں آپ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب وہ جو ماں باپ سے بننے والا بھائی چارہ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو قوم قبائلی طور پہ بننے والا بھائی چارہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ میں نے مثال دی مودت اور محبت کی بنیاد پر جنم لینے والا بھائی چارہ، اور ساتھ ہی دوست تعلق کی بنیاد پر جنم لینے والا بھائی چارہ، وہ رشتہ، وہ چار بھی ایک طرف رکھیں۔ اور آئیے ایک رشتہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والا بھائی چارہ، اسلام کی بنیاد پر قائم ہونے والی اخوت، جس کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ۔
اب اس کی ایک پریکٹیکل صورت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس اخوت کی مثال نہیں ملتی جو اخوت کی بنیاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ آپ تشریف لے گئے تو اپنے ارائیول کے موقع پر سب سے پہلے آپ نے 3 کام کیے تھے۔ ان 3 کاموں میں اس وقت ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کی اور ایک فرسٹ اسلامک ورلڈ، اسلامک اسٹیٹ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ تو ان بنیادوں میں سب سے پہلے یہ 3 کام تھے، اور ان 3 میں سے ایک کام مواخات مدینہ تاریخ کے اندر جانا جاتا ہے، اور آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کیا۔ آپ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے گھر ایک اجلاس منعقد کیا، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے گھر میں ایک اجلاس آپ نے بلایا، اور اس اجلاس میں بٹھا کر تمام صحابہ، یعنی جو مکہ سے مائیگریٹ ہو کر مدینہ آئے اور اہلیان مدینہ جو ہوسٹ کر رہے تھے، اہلیان مدینہ کو انصار کہتے ہیں، اور جو مکہ سے مائیگریٹ ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہاجر اور انصار ان کے درمیان اس اجلاس میں ایک بھائی چارے کا کام سر انجام فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلایا، تقریباً 90 کے قریب اس میں مہاجرین اور انصار سے اس پہلے اجلاس میں، اور اس کی صدارت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس اجلاس کی۔ اب دیکھیں، یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بھی بنیادیں رکھی جا رہی تھی جس کی قیادت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو آ جائیے آقا علیہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اسلام میں بھائی چارے کا تصور کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلایا، انصار اور مہاجرین کو، اور اس اجلاس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے کہ آپ کے جو بھائی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا گھر بار مال سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور ایک غربت اور اس بے بسی کی زندگی، یعنی یہاں پر پورا وہ سفر کر کے یہاں آئے، ظاہر بات ہے یہاں پہ تو ان کا کوئی گھر، کاروبار، بزنس، ایون اولادیں تک تو بعض نے چھوڑ دی تھی، اپنے خاندان، فیملی کو چھوڑ دیا تھا دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ جو آپ کے بھائی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں آپ جتنے اہلیان انصار اور اہلیان مہاجرین ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کروں۔ اس رشتے کو تاریخ انسانی مواخات مدینہ کے طور پر جانتی ہے کہ آپ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہ جب رشتہ قائم کیا گیا، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ رشتہ باندھ دیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، یہ اخوت کا دین اسلام کا سب سے پہلا رشتہ قائم کیا گیا، اور قائم کرنے والے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی ایک بڑی ڈیٹیل ہے، آپ آرام سے اس کو تفاسیر کی، حدیث کی کتب میں بھی، تفاسیر میں بھی یقیناً ذکر ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑا امیزنگ اس کا پورا۔ میں صرف کچھ چند چیزیں ذکر کروں گا بنیادی اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب وہ مواخات مدینہ کا رشتہ قائم کیا، اخوت کا یہ رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کا، تو تاریخ انسانی نے وہ منظر اور چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ انہی میں سے صحابی اٹھے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے سعد بن ربی اٹھے، اور انہوں نے جب ہر مال، یعنی اس کا معیار یہ تھا اس بھائی چارے کا کہ اہلیان مدینہ نے ہر اپنی تمام تر چیزوں میں اپنے مہاجر بھائی کے لیے آدھا آدھا حصہ قائم کر لیا، جائیدادیں بھی آدھی ہو گئی، کاروبار بھی آدھا کر دیا، اپنا مال بھی آدھا کر دیا، گھروں کے برتن تک آدھے آدھے کر کے ان کو دے دیے۔ اس انداز میں وہ قائم ہوا اسلام کا اخوت، اسلام کا بھائی چارہ۔ اور ان میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اے عبد الرحمن سے کہنے لگے، آقا علیہ السلام نہیں، حضرت عبد الرحمن کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو آپ کے لیے ڈیورس کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ حضور نے ہمارے درمیان اور اسلام کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ پیچھے جو میں نے آپ کو ذکر کیے وہاں پر قتل و غارت گری ہے، ماں باپ سے، صرف محض ماں باپ سے پیدا ہونے والا رشتہ، محض قوم کی وجہ سے اور محض تعلق اور محبت کی وجہ سے، لیکن ان سارے چاروں پر اگر دین بھی شامل ہو جائے
تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کے اخوت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے ساتھ یہ اخوت کا رشتہ بندھا، تو آپ کہنے لگے کہ ایک دن میں آپ کے معاملات کو دیکھوں گا، آپ کی جو کھیتی باڑی یا آپ کے دیگر جو معاملات ہیں کاروبار، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، جو اپنے انصار بھائی تھے حضرت عمر، ان کو کہنے لگے آپ اس دن حضور کی مجلس میں بیٹھا کریں گے، اور دوسرے دن پھر آپ اپنے معاملات کو دیکھا کریں گے اور میں آقا کی مجلس میں بیٹھا کروں گا، اور یوں جو ابسنٹ ہوگا حضور کی مجلس سے تو وہ رات کو آ کے دوسرے کو ساری حضور کی باتیں اور سارے احکامات ایک دوسرے کو پہنچائے گا۔ اس طرح بہت پیارے پیارے واقعات ملتے ہیں، مگر یہ تھا کہ وہ مواخات مدینہ جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان اس موقع پر کیا، تو اس میں جائیداد تک کا وارث بنا دیا گیا تھا۔ یعنی اگر کوئی انصار میں سے کوئی فوت ہو جاتا، وصال فرما جاتا، تو مہاجر بھائی کا باقاعدہ اس کے اندر حق ہوتا اس کی جائیداد اور زمین کے اندر، یعنی ترکے میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اتنی مضبوط بنیادیں رکھی جا رہی تھی اس امت مسلمہ کے درمیان، اس کے تعلق کو اتنا مضبوط کیا جا رہا تھا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا کا عملی جامع خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس آیہ مقدسہ کی عملی صورت سرزمین مدینہ پر مائگریٹ ہو کر قائم کر دی، اور امت کو رہتی دنیا تک ایک درس دے دیا کہ تم جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے دین پر چلنے والے ہو، میرے قرآن کو پڑھنے والے ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہو، تو سن لو، تمہارے قبیلے تمہیں مبارک ہوں، تمہاری زبانیں تمہیں مبارک ہوں، تمہارے تمام تر تعلقات دیگر جو ہیں وہ تمہیں مبارک ہوں۔ ان تمام چیزوں سے آج بالا تر ہو کر قوم، حسب، نسب، ہر چیز سے نکل کر آئیے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان ایک بے لوث رشتہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ رشتہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ ہے اہل اسلام تم سب کے سب بھائی ہو۔ اب تمہاری برادریاں اس کلمے پر غالب نہ آئیں، اب تمہارے رنگ اس کلمے پر غالب نہ آئیں، اب تمہاری امیری اس رشتے پر غالب نہ آئے۔ آج سے قومیت کے بتوں کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، آج سے نسلی مفادات کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، آج منافقت کے اور غرور و تکبر کے بتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑا جا رہا ہے، آج امیر اور غریب کا فرق مٹایا جا رہا ہے، آج عداوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا رہا ہے، آج نفرتوں اور قدورتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور صرف اس دین اسلام کے ساتھ تمہیں وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس رشتے میں تمہیں قائم کیا جا رہا ہے جسے کہا گیا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ آج سے تم توڑنے والے نہیں ہو، ایک دوسرے کو جوڑنے والے ہو۔ آج سے تم دکھ دینے والے نہیں ہو، ایک دوسرے کو سکھ دینے والے ہو۔ آج سے تم ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے نہیں ہو، بلکہ پریشانیوں کو دور کرنے والے ہو۔ آج سے تم ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے اور مسخرہ اڑانے والے نہیں ہو، پھبتیاں کسنے والے نہیں ہو، بلکہ آج سے تم ایک دوسرے کی دردمندان بن جانے والے ہو، ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنے جا رہے ہو، ایک دوسرے کے کام آنے والے آ رہے ہو۔ آج سے تمہارا نظام زندگی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مشکل میں ہو اور تم اسے دیکھ کے ہنسو، اس کا مذاق اڑاؤ۔ آج سے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے گھر میں کھانا پکے اور تمہارے پڑوس والا بھائی بھوکا سو جائے۔ نہیں، آج روش بدلنے جا رہی ہے، آج انسانیت کا مقدر بدلنے جا رہا ہے۔ سرزمین مدینہ میں مواخات مدینہ کے موقع پر رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جا رہا تھا، ایک دعوت دی جا رہی تھی، اور ایک خاص مقصد کی طرف متوجہ کیا جا رہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، آج سے اپنے اندر سے نفرتوں اور قدورتوں کے بتوں کو پاش پاش کر کے میری محبت، میرے کلمے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک ہو جاؤ۔ یہ وہ دعوت دین تھی، یہ وہ دعوت اخوت تھی جس کی بنیاد خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ آئیے اب جن ہستیوں نے، یعنی صحابہ اکرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس سیکھا تھا، تو انہوں نے اس اخوت کو اپنی زندگیوں میں کیسے ڈالا تھا، ان کی زندگیاں اس سانچے میں کیسے ڈل گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس اخوت کے ساتھ دوستی نبھائی تھی، اور اللہ کی اس نعمت کو کس طرح قدر کی تھی، اور حضور سے کون سا درس اخوت سیکھا تھا، اس کی میں چند مثالیں احادیث نبوی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔
سامعین ذی وقار، یہ درس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب صحابہ کو اخوت کا ملا تو پھر ان کا عالم کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ آپ نے کئی بار سنا گا، میں اسے ریپیٹلی بار بار فذکر بھی قرآن میں کہا گیا کہ بار بار بھی سنانے سے انسان کو عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے، لیسن ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ کا مشہور واقعہ، حضرت حذیفہ ادوی، یہ آپ روایت کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف میں ذکر کیا گیا کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ یرموک ہو گئی تو زخمی پڑے تھے، لاشیں پڑے تھے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی تھا تھوڑا سا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے کزن بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور شدید زخمی ہو گئے تھے، پھر بعد میں شہید بھی ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میرا چچیرا بھائی بھی، یعنی میرا کزن بھی اس جنگ میں شامل تھا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے پاس پانی تھی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پانی کی بوتل تھی، جو بھی ان کے پاس پانی تھا کسی برتن میں، تو انہوں نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں ان پڑے ہوئے لاشوں میں، ان زخمیوں کے اندر میں اپنے اس چچیرے بھائی کو ڈھونڈوں اور اس کو جا کے تھوڑا سا پانی پلا دوں اور اس کے منہ سے لگا ہوا خون اس پانی سے دھو لوں۔ وہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے اس بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا، جیسے اسے پانی دینے لگا تو قریب سے ایک دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی، ایک اور صدا اور فریاد سنائی دی۔ تو کہتے ہیں میرے بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے رہنے دو، یہ پانی اس کو پلا دو جو چلا رہا ہے، جو کرا رہا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پانی لے کے اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ہشام بن عاص تھے، وہ کرا رہے تھے۔ تو حضرت ہشام کے پاس میں جب پانی لے کے جیسے دینے لگا اور جیسے ہی وہ پانی لے کے اپنے منہ سے لگانے لگے اونٹوں کے ساتھ، تو ایک اور کراہنے کی آواز آئی پیچھے سے، تو انہوں نے وہ اونٹوں سے لگا ہوا گلاس، اونٹوں سے لگا ہوا پانی مجھے واپس دیا اور کہا کہ اس کو شاید زیادہ ضرورت ہو، وہ جو کرا رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ پانی اس تک پہنچا دو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا وہ پانی ان تک پہنچانے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں جب وہ کرا رہے تھے، چلا رہے تھے ان زخموں کی آہٹ کے اندر، تو میں وہاں پر پہنچا اور ان کو وہاں پر میں نے پانی دینے کی، ابھی میں پہنچنے ہی لگا تھا پانی پہنچانے کے لیے، تو کہتے ہیں ان کی روح قفس امسری سے پرواز ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں دوڑتا ہوا واپس حضرت ہشام کے پاس آیا کہ چلیں یہ تو چل گزرے، میں حضرت ہشام کو پلاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت ہشام کے پاس جب پانی پلانے کے لیے پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا چلیں یہ دونوں تو چل بسے، حضرت ہشام بھی نہ رہے، پھر میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس آیا کہ یہ پانی میں اپنے اس چچیرے بھائی کو جس کو میں پلانے کے لیے آیا تھا میں اس کو پلا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس پہلے کے پاس یعنی اپنے چچیرے بھائی کے پاس پلٹ کر آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ اخوت تھی، یہ بھائی چارہ تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا اور انہوں نے جو حضور سے سیکھا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ درس انہوں نے سیکھا تھا، جان آفری کر دی اور پانی ایک نے بھی نہ پیا، ایک نے دوسرے کی خاطر، دوسرے نے دوسرے کی خاطر۔ یہ اخوت کا تصور جو قرآن اور اسلام سے ہمیں ملتا ہے، یہ وہ بھائی چارہ ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کے دین پر چلنے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بڑی امیزنگ حدیث پاک ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہاجرین میں سے ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی سیدی یا رسول اللہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی ازواج مطہرات کی طرف بھیجا۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی بارگاہ کی طرف، امہات المؤمنین کی طرف بھیجا گیا، تو صحابی جب ان کی طرف گئے، آپ نے نہیں پتہ کروایا، تو آگے سے جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ خانوادہ رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ در دولت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی جو گھر سے جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، یہ اس خانوادے کی بات کر رہا ہوں اور اس در دولت کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ بسر کر لیتے تھے، زندگیاں گزارنے والوں کی یوں بھی گزر جاتی ہیں۔ جب ایسا ہوا تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ آج آپ میں سے کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلا دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصار میں سے ایک صحابی، انہیں کہا سیدی یا رسول اللہ یہ شرف مجھے ملنا چاہیے اور یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ ان کو جو مہاجر بھائی جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی، وہ انہیں لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟
تو بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف ان کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، تو انہوں نے کہا آج گھر میں تھوڑا سا بچوں کے لیے ہے کھانا، بس وہی ان کے لیے بنایا ہے، تو وہ انہی کو پیش کیا جائے گا، یعنی بچوں کے لیے، اور 2 بچوں کے علاوہ معصوم بچوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا، جب یہ جواب ملا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آج بچوں کو بھوکا سلا دیں، اور جب آپ کھانا لے کے آئیں تو اس وقت ایک کام کرنا، جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو بجھا دینا اور کھانا رکھ دینا۔ وہ 2 بچوں کا کھانا ظاہر بات ہے ایک بندہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، فرمایا وہ رکھ دینا مہمان کے سامنے، اور ویسے 7 پلیٹیں رکھ دینا۔ ہم صرف ایکٹنگ کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں، ان پلیٹوں کے اندر ٹک ٹک کرتے رہیں گے، اور مہمان اس بجھے ہوئے چراغ کے اندر اپنا پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ قربان جائیں اہلیان انصار پر، انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلایا، خود بھی بھوکے پیٹ سو گئے، اور وہ مہاجر بائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اور جب صبح اٹھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، رات کو تم اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے یہ اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ ضحک اللہ، یہ عمل دیکھ کر تمہارا اللہ ہنس پڑا ہے، یعنی اللہ تمہارا یہ عمل دیکھ کے ہنس پڑا ہے، تمہارے اس کردار نے اللہ کو ہنسا دیا ہے۔ اور پھر یہ ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسی طرح سمین ذی وقار آقا علیہ السلام نے حضرت ابی دردہ اور سلمان فارسی کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی حضرت ابی دردہ کے گھر گئے، تو آپ گھر پہ موجود نہیں تھی، آپ کی اہلیہ یعنی دردہ موجود تھی، تو آپ نے ان کو دیکھا وہ بڑی خستہ حالت کے اندر ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو دردہ نے کہا کہ آپ کے بھائی یعنی ابو دردہ کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ خود بھی تشریف لے آئے، حضرت سلمان فارسی بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو دردہ کی اہلیہ یعنی دردہ نے کھانا پکا کے لایا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے میں آج روزے سے ہوں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو دردہ نے اپنا نفلی روزہ اپنے بھائی کے لیے توڑ دیا اور کھانا ساتھ کھا لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے انہی کے ساتھ قیام کیا، رات یعنی انہی کے پاس رکے۔ تو جیسے ہی رات کو تھوڑا سا ٹائم گزرا تو حضرت ابو دردہ اٹھ کر نماز یعنی مصلی بچھانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ابھی آپ سو جائیں۔ تھوڑا ٹائم گزرا، دوبارہ پھر ابو دردہ اٹھ کے مصلی بچھانے لگے، آپ نے کہا سو جائیں۔ پھر رات کا آخری پہر جب تہجد کا وقت آیا، حضرت ابو دردہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ پڑھ لیں، آپ پہ اللہ کا حق ہے، ابھی آپ تہجد ادا کریں۔ جب صبح ہوئی تو ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا حضرت سلمان فارسی نے، کیونکہ ان کی بیوی نے وہ ایک شکایتانہ انداز میں کہا تھا کہ آپ کے بھائی، میری حالت اس لیے بنی ہوئی ہے خستہ کہ آپ کے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے بھائی ابی دردہ، تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ کا بھی تم پر حق ہے۔ صرف ایک یہی نہیں کہ روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اور باقی سارے حقوق تم نظر انداز کر دو۔ جب یوں ہوا تو صبح اٹھ کر حضرت ابو دردہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ سنیے سمین ذی وقار، یہ آخری 2 حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھ دی اصول برکت کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یعنی مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے نہ اس پر وہ ظلم ہونے دیتا ہے، اور جب تک کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روی میں اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما، فرمایا جو اپنے بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کر دیتا ہے۔ سمین ذی وقار، احادیث بہت بڑی پڑی ہیں جس میں اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام نے ہمیں اخوت کے حقوق بھی بیان کیے کہ آپ کے بھائی کے آپ پر کیا حقوق ہے۔ آقا نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر، ہنس کر بات کرنا بھی نیکی کا کام ہے، صدقہ ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایون کہ وہ جب چھینک مارے اس کا جواب دے، وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ سلام کرے تو جب اس کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور جب اس کی کوئی دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب وہ وصال فرما جائے تو فرمایا اس کے جنازے کے ساتھ چلنا یہ آپ کے بھائی کا حق ہے، اور ساتھ آقا علیہ السلام فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ سامعین ذی وقار، یوں احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے صرف ایک بنیادی چند باتیں اس وقت کے اندر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ یہ وہ دعوت اخوت اسلام ہے۔ آج اس رشتے کو پھر بحال کرنے کی ضرورت آ گئی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے اندر یہ محبت پھر سے قائم کی جائے، یہ رشتہ اخوت پھر سے قائم کیا جائے، اور وہ پوری امت اور قوم جو یہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر فقط اس کلمے پر وہ رشتہ قائم کر لے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا ہوگا، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم پیار بانٹنے والے ہیں۔ آج پوری امت جدا جدا ہے، فرقہ واریت کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے، قدورتوں کا دور ہے، سگے بھائی آپس میں لڑتے ہیں، میں نے پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، قبائلی آپس میں لڑتے ہیں، برادری کی وجہ سے لڑتے ہیں، برادری کی وجہ سے لڑتے ہیں، جائیداد، مال، نفس، ہوس اور دین کی وجہ سے بھی آج قتل و غارت گری ہے۔ لیکن جو دین حضور دے کر آئے اور جو حضور لے کر آئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے اندر فقط محبت تھی، اس میں اخوت تھی، اس میں بھائی چارہ تھا، اپنی ضرورت بھی ومن یوق شح نفسہ، اپنی ضرورت بھی وہ دوسروں پر قربان کر دیتے تھے۔ یہ ہمیں درس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آئیے آج امت مسلمہ کو پھر سے وحدت کی لڑی میں پڑھونے کے لیے، اس امت کو ایک کرنے کے لیے اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، آئیے ہم پھر امت ہو کے ایک یکجا ہو جاتے ہیں اور آپس میں بائی بائی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے بائی بنتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان ہو جائے۔ اس طرح کے اندر ہمارے اندر ایک اخوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لوگ زمانے میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ درس اخوت ہمیں ملتا ہے، اور یہی درس اسلام ہے، یہی درس قرآن ہے، یہی دعوت اسلام ہے، یہی دعوت ایمان ہے۔ آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر قدورتوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے پس پشت کر کے، اور ان قدورتوں اور نفرتوں اور اختلافات کے بتوں کو پاش کر کے پھر سے وحدت کا اعلان کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو صحیح معنی میں سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور اگلی نسلوں کو منتقل کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔